تو یہ دین کی خدمت کرنا چاہیے، نہیں ہے کہ تو لوگوں کی طرف دیکھیں کہ کون میرے طرف مائل ہو رہا ہے، کون میری باتوں کو سن رہا ہے، کون میری باتوں سے نظر انداز کر رہا ہے. ان باتوں کی طرف تو توجہ مت کر، تیری توجہ دین کی خدمت کی طرف اور تیری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. اس کا اجر تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. یا اگر تیری جو چھوٹی موٹی خدمت ہو جائے وہ تو یہ مت سمجھ اور تو تکبر میں مبتلا مت ہو جا کہ بھائی میں اتنی بڑی خدمت کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے معاوضہ مل رہا ہے. بلکہ جو تو خدمت کر رہا ہے، قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت، یا جو بھی شعبے کی جو خدمت کر رہا ہے، اس کا معاوضہ پوری کائنات مل کر اس کا بدل نہیں دے سکتی تجھے. اور تو معمولی خدمت کرنے پر تو اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے. مخلوق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ دے دے، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نمائندہ بنایا ہے کہ جا جس طریقے پر میرے نبی میرا کام کیا کرتے تھے اسی طریقے پر قرآن بھی میں نے تجھے دیا ہے، حدیث بھی میں نے تجھے دی ہے. جا تو بھی قرآن کے اور حدیث کے نشر و اشاعت کر، لوگوں کے درمیان اس کی جو ہے تشریح کر، لوگوں کو اس کا تعارف کروا. لہذا یہ کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے، لہذا اس کی امید بھی مجھ سے رکھنی چاہیے، مخلوق سے امید مت رکھ. ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ نصیحت ہے عالمین کے لیے، یہ پوری انسانیت کے لیے، یہ پورا قصہ اور پورا قرآن. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں، جو آپ کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، یا آپ کی باتوں کو سرسری طور پر لے لیتے ہیں کہ بھئی چلو یہ تو روزانہ نعوذ باللہ بکواس کرتا رہتا ہے، روزانہ کہتا رہتا ہے، چلو بھائی جس طرح کل کہتا تھا آج بھی کہہ رہا ہے، کون اس کی باتوں کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری بہت سی نشانیاں آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی ایسی ہیں کہ جن پر یہ لوگ گزر رہے ہیں، وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہاں سے یہ لوگ جو ہے دوڑتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اس کے باوجود وہ نشانیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمینوں میں پیدا کی ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی نشانیاں ہیں، ایک ہے آیات تنزیلیہ اور ایک ہے آیات تکوینیہ. پورا قرآن کریم آیات تنزیلیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کا نزول ہوتا ہے، آیتیں اترتی ہیں اور وہ آیت نبی امت کے سامنے پیش کرتا ہے، امت کو سمجھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ آیات تنزیلیہ سے اعراض کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے آیات اور اس کی جو تشریح اور اس کی جو تبیین آپ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس طریقے پر یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، اسی طریقے پر آیات تکوینیہ سے بھی اعراض کرتے ہیں کہ میں نے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی ایسی قدرت کی نشانیاں اور ایسی میری وحدت کی اور میرے وجود کی نشانیاں پیدا کی ہیں کہ ان چیزوں کو بچہ سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دیکھتے ہی آپ یہ سمجھ لیتا ہے کہ واقعی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، رات اور دن کا آنا جانا ہو، اور بارش کا برسنا ہو، گرمی کا برسنا ہو، ساری چیزیں اس طریقے پر. پہلی جو قومیں آئی ان قوموں کے اوپر بارش کا بھی عذاب آیا، پتھروں کا بھی عذاب آیا، غرق ان قوموں کو غرق بھی کیا گیا. یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں. یہ لوگ ان نشانوں پر بھی غور نہیں کرتے اور اس سے بھی اعراض کرتے ہیں. تو آیات تنزیلیہ بھی سے اعراض کرتے ہیں اور آیات تکوینیہ سے بھی اعراض کرتے ہیں. حالانکہ آیات تکوینیہ جو ہوتی ہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر بندہ اگر غور کرے تو اس بات پر وہ پہنچے گا، اس نتیجے پر وہ پہنچے گا کہ یقیناً اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کر سکتے ہیں اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا. کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، دا پیس آف پیراڈائز. ہم ابھی کشمیر میں گئے تھے، 10 دن کے لیے وہاں گھومنے کے لیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے واقعی کشمیر کو جنت کا ٹکڑا بنایا ہے، یعنی دنیا کی جنت کا ٹکڑا بنایا ہے. وہاں آپ سمجھ لیجئے
کہ صرف اور صرف قدرت کے نظارے ہے، نیچر کے نظارے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے جو بڑے بڑے اور لمبے چوڑے جو پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے اوپر جس طریقے پر درخت اگے ہیں، جس طریقے پر درخت وہاں اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی انسان نے ترتیب کے ساتھ اگائے ہو اور اس کی دیکھ ریکھ بھی کرتا ہو، اس کو پانی بھی پہنچاتا ہو، ایسا لگتا ہے۔ لیکن کسی انسان نے پیدا نہیں کیے، یعنی کسی انسان نے اگائے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں۔ اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اس کو کوئی پانی پہنچانے والا بھی نہیں ہے۔ جب بارش ہوئی یا پھر برف گری تو اس برف کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، یا اس طریقے پر پہاڑوں کے درمیان سے جو ندیاں بہتی ہیں، جو جھرنے بہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے درخت، تناور درخت اگے ہیں وہاں، اور اتنا خوبصورت حسین منظر ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو انسان ان پہاڑوں کو، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اتنے لمبے چوڑے درخت ترتیب کے ساتھ اس طریقے پر اگے ہیں کہ ایک حسین منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جو ہمارے آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے اور دل کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اس قدر حسین منظر اللہ تعالیٰ نے کشمیر کے اندر پیدا کیا ہے۔ ہم نے دیکھا، واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے کشمیر نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا، واقعی حقیقت ہے یہ بات۔ ہم نے دیکھا تو ہمارا پورا سفر وصول ہو گیا۔ اب تک ہم نے ایسا منظر اور ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا کہ پہاڑوں کے بیچ میں سے جو ہے جھرنا بہ رہا ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، اور اتنا زبردست منرل واٹر جس کو کہتے ہیں، جو ہم بسلری اور ادھر ادھر کے پیتے ہیں، وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسا ٹھنڈا پانی اور ایسا شفاف پانی کہ آپ اس کو لیں گے تو آپ کی جو ہے نا پوری جلد نظر آئے گی، ساری چیزیں نظر آئے گی، اس طرح صاف اور شفاف پانی ہے وہاں، اور اتنے خوبصورت درخت، اتنے خوبصورت منظر اور اتنے خوبصورت بڑے بڑے لمبے چوڑے پہاڑ ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہاں سے جو ہے جانے کا جی نہیں کرتا۔ ہم 10 دن وہاں رکے تھے، لیکن 10 دن پہ ہمارے لیے کم پڑ گئے تھے گھومتے گھومتے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انسان جو ہے نا، اس کی زندگی 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں رہ کر کوئی ٹیچر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی بہترین ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی بہترین انجینئر بنتا ہے، تو وہ اپنے ڈاکٹری کے نتیجے میں کسی پیشنٹ کا علاج کرتے، کامیاب علاج کر دیتا ہے، یا انجینئر اپنے انجینئرنگ کے نتیجے میں بہترین مکان بنا دیتا ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کمال کر دیا، میری پوری زندگی کا حاصل یہی ہے کہ میں نے بلڈنگ بنا دی، میں نے اپنا نقشہ جو ہے اپنے نقشے سے مکان بنایا یا بلڈنگ بنائی یا کمپنی بنائی۔ آپ دیکھیں گے کشمیر کے اندر بڑے لمبے چوڑے پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر بھی لوگ بستے ہیں، وہاں مکان بنا کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ان پہاڑوں کے مقابلے میں، ان درختوں کے مقابلے میں ان گھروں کی کوئی حیثیت ہی نظر نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر نظر آتے ہیں۔ بس چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، چاروں طرف درخت ہی درخت ہیں، اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے مکانات جس پر انسان غرور کرتا ہے کہ میں نے بنایا۔ ان پہاڑوں کے، ان درختوں کے مقابلے میں پوری بستی، پوری کی پوری بستی جو ہے نا ایک بالکل لوٹے کی طرح نظر آتی ہے، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پورے کشمیر کو ختم کرنا ہو تو لمحے میں ختم کر سکتا ہے۔ اس طریقے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدرت کا حسین منظر پیش کیا ہے، اور واقعی وہاں جانے کے بعد برجستہ زبان کے اوپر آ جاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ یہ دیکھ نعمتیں، یہ تیرے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں تیرے سامنے ہے۔ بارش آسمان سے برستی ہے، برف آسمان سے برستی ہے، اور برف کے موسم میں تو لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ اس کا الفاظ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے پر اس کو بیان کیا جائے، اور چاروں طرف ہریالی ہریالی، اور پرندے اڑ رہے ہیں، اور جھرنے بہہ رہے ہیں، اور گھوڑے اور خچر جو ہے اپنی اپنی سواری لے کر جا رہے ہیں۔ جس طریقے پر ہم جو ہے نا فوٹو دیکھتے ہیں وال پیپر، بس اسی طرح کا حسین منظر ہم اپنے آنکھوں سے جو ہے نا فی الحقیقت اور اوریجنل طریقے پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو، اس بستی کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں ہیں آسمان و زمینوں میں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ وہاں سے گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ کیا اتنے بڑے لمبے پہاڑوں کو انسان پیدا کر سکتا ہے؟ انسان بنا سکتا ہے؟ اتنے لمبے چڑے درخت کو انسان بنا سکتا ہے؟ ہاں، انسان ہم پہاڑوں کو توڑ کر بیچ میں سے سڑک نکالتا ہے، بیچ میں سے راستہ نکالتا ہے، ان لمبے چوڑے درختوں کو استعمال کر کے ان کو کاٹ دیتا ہے، لیکن پیدا کرنا
اتنے لمبے چوڑے درختوں کو پیدا کرنا، پہاڑوں کو پیدا کرنا جو آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، کس نے پیدا کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. پھر آگے بھی اسی کی بات کی تشریح ہو رہی ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.